آپ کو شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. کوئی چیز اندر نہیں جانے دی جاتی تھی، نہ اناج، نہ پانی، نہ کھانے کی کوئی چیز کوئی لے جا سکتا نہیں تھا، اور وہاں سے کوئی باہر آ سکتا نہیں تھا. 3 سال گزرے ایسے. 3 سال صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کے پتے بھی ختم ہو گئے تھے. کوئی چیز اگر مل جاتی ہم کو کہ کھانے کے لائق سمجھتے ہم تو اسے کھا لیتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک چمڑا ملا، میں اسے جلا کے چبا گیا، مجھے آج تک نہیں معلوم وہ کیا چیز تھی. اتنی بڑی آزمائش 3 سال تک. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. طائف میں بہت سمجھدار قسم کے لوگ تھے، بڑے دولت مند لوگ تھے اور بہت پیسے والے لوگ تھے. وہاں کی کھیتی بھی بہت اچھی تھی، باغات بھی بہت عمدہ تھے، انگور کے باغات تھے، مکے والوں کے بھی باغات تھے. گرما کا زمانہ گزارنے کے لیے جاتے تھے. 140 کلومیٹر دور ہے. آپ لوگ بھی عمرے کے لیے گئے تو ضرور طائف کو جاؤ. آپ طائف تشریف لے گئے. وہاں جو تکلیفیں آپ کو دی گئی، آوارہ بچے آپ کے پیچھے لگائے گئے اور آپ کو پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، اور آپ کے جسم سے خون لہولہان ہو گیا تھا. آپ کا جسم پورا ایک کھیت میں، ایک باغ میں جا کے بیٹھے آپ، انگور کے باغ میں. وہ مکے والوں کا باغ تھا. اس میں ایک غلام کام کرتا تھا جس کا نام عداس تھا. اس نے آپ پہ رحم کھایا اور آپ کے سامنے انگور لا کے پیش کیے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اسے شروع کیا. تو اس کو بہت تعجب ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حضرت یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. تو اس نے کہا یہ تو حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات ہے. حضور نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی نبی یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی ہے. تو اور حضور نے کیا فرمایا؟ اوذیت فی اللہ ما لم یوزا احدا من العالمین. مجھے اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف دی گئی کس دنیا میں کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، اور ان سب میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی مجھے طائف کے سفر میں تکلیف ہوئی. تو اس طائف سفر کے بعد اور پھر حضرت آپ کے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وہ عام الحزن آپ نے فرمایا تھا. اس کے بعد آپ کو معراج ہوئی. اللہ میں نے آسمانوں پہ بلایا، اور آسمان پہ بلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصیٰ میں بلایا. اور اس سے پہلے براق پیش کی گئی تھی. اس براق پہ آپ بیٹھ کے جانے لگے تو راستے میں ایک کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ کے جھنڈ تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ یثرب ہے. اس کا نام یثرب تھا پہلے، اور اس کا وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی نہیں تھی. جو جاتا تھا بیمار ہو جایا کرتا تھا. اب تو کیا آب و ہوا ہے وہاں جاؤ صحت حاصل ہو جائے. ایسا میٹھا پانی، ایسے محبت والے لوگ، ایسی شاندار آب و ہوا کہ بیان سے بیان. اسی لیے آپ نے اس کا نام بدل کے مدینۃ الرسول کر دیا. آپ نے وہاں فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھی. پھر وہاں سے آگے گئے تو ایک جگہ تھی جو طور سینا میں گیا تھا گزشتہ سال 2-3 دن پہلے تک میں وہیں اسی علاقے میں تھا. بیت المقدس میں بھی الحمدللہ جانا ہوا. تو طور سینا میں وہ جھاڑ اب تک موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، تکلم فرمایا تھا. وہ سینا کے وادی کے علاقے میں وہاں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی. پھر بیت اللحم جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ہم لوگ وہاں بھی گئے تھے لیکن اندر نہیں جا سکے. وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہم کو جلدی واپس آ جانا پڑا ہوٹل کو. تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر بیت المقدس میں تشریف لے گئے. مسجد اقصیٰ وہاں تشریف لے گئے. وہاں تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے، اولین و آخرین سب کے سب موجود تھے. تمام انبیاء علیہ السلام سے تعارف ہوا اور پھر وہاں سے آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے. بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے. مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ وہ جگہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض المنشر والمحشر فرمایا کہ یہ یہیں سے لوگ اٹھیں گے، حشر یہیں سے بپا ہوگا، اسی زمین سے لوگ اپنے قبروں میں سے نکلیں گے. وہ ہے بیت المقدس، اور وہ آج کل ظالم و جابر اسرائیل کے قبضے میں ہے.
اللہ اسے آزاد کرائے اور مسلمانوں کے حوالے فرمائے۔ خدا کی قدرت کے میں کوئی بعید نہیں ہے، اللہ جب چاہے کر سکتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو وہاں سے آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی۔ وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور وہاں سے آپ کو جو چیز ملی وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ واپس لے کے خوشی خوشی آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میری امت پہ 2 رکعتیں فرض، 2 ہی نمازیں فرض تھی، وہ اس نے پڑھتے تھے، آپ جا کے کم کرا کے آئیے اس کو۔ تو آپ تشریف لے گئے، 5 کم ہوئے، پھر 5 کم ہوئے، پھر حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ پھر 5 پھر جائیے۔ تو کرتے 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 7 چکروں میں 45 نمازیں کم ہوئی۔ پھر آخری چکر میں 5 رہ گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی بولے کہ آپ جائیے اسے کم کرائیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 سے 5 ہو گئی، اب مجھے شرم آ رہی اللہ کے دربار میں، اگر یہ بھی ختم ہو گئی تو میں کیا کروں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے ظاہر گئے تو اچھا اور ایک چکر میں تو اچھا ہوتا، ہاں سبھی سوچ رہے ہوں گے ایسا، لیکن صلاۃ المعراج مومنین ہے، مومنین کی معراج ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اس نماز کے ذریعے سے ہر چیز آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، تمہارے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تمہاری ضرورت پوری کر دے گا۔ اور ایک نماز ہے استخارہ، امت اس سے غافل ہے، خیر طلب کرنے کی نماز، یہ کام کرنا نہیں کرنا، یہ رشتہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ کام فلاں چیز شروع کروں نہ کروں، اس کے لیے 2 رکعت نماز 2-3 دن پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 جی میں آئے ہوئے دعا ایسی ہے کہ نبی کے علاوہ وہ دعا نہیں مانگ سکتی۔ اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، استقدرک من قدرتک، آپ کی قدرت سے قدرت حاصل کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ اس کام میں میرے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے بھلائی ہے